मुकदमा है वो सामने लाया जाए, लेकिन इस तरह एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को, एक मोतबर सहाफ़ी को गुम किया जाना हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी के ऊपर, इंसानी हुकूक के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके साथ साथ मैं ये मुतालबा करूँगा कि अरशद शरीफ के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, खा वो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, और उसकी ट्रू पिक्चर सामने लाई जाए। और ये भी बताया जाए कि उसके ख़िलाफ़ 16 से ज़ायद FIR'ें किसने कटवाई थीं, और पूरे पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ एक तरह की FIR'ें कैसे कट गईं, और वो ज़िम्मेदारान का तयन करके भी वो सामने लाया जाए ताकि उनकी फैमिली को इंसाफ मिले। इसलिए कि लोग जो हक़ की आवाज़ उठाते हैं, ताकि जो लोग लोगों को सच बताते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का जबर और तशद्दुद जो कुछ हुआ या आज हो रहा है उसका किला कमा हो, ताकि लोग सच के लिए खड़े हों। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान की बात की, लेकिन जिस तरह से आपने बात की, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात का लफ्ज़ भी था। मुज़ाकरात किन को बैठकर करने चाहिए, और क्या आप ऑफिशियली PTI की तरफ से मुज़ाकरात की दावत एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे हैं या बाकी सियासी जमातों को कि आए मिलकर बैठें, इलेक्शन के लिए काम करें? एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमारा वाज़ेह पैगाम एक से ज़ायद मरतबा मेरी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुन चुके हैं कि वो अपने आइनी हुदूद में रहकर काम करें। वो आइनी हुदूद में जब रहकर काम करेंगे तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। और सियासी जमातें आज भी अपने फ़ैसलों को रिविज़िट करें। जो सो कार्ड अपने आप को जमहूरी ताकतें कहती हैं, वो इलेक्शन से भागने का जो राह पैदा की है इस सो कार्ड CCI के फ़ैसलों से, और जिस तरह उन्होंने आखिरी 2 हफ्ते या 10 दिन जुमा बाज़ार लगाया बिल्स का, एक्ट्स बनाने का, वो अपने आज उन फ़ैसलों पे माजरत भी करें। आज बैठें, सारी पार्टियां 90 डेज़ के इलेक्शन के लिए खड़ी हों और मुतालबा करें, अगर वो सिंसियर और फेयर हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वरना कौम कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। और हमारा मुतालबा जमहूरी और सियासी ताकतों से है। अगर वो अपने आप को कौम के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं या वो समझते हैं कि हम आइन पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, तो हम समझते हैं कि वो सामने आएँ। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, देर आयत दुरुस्त आयत पीपल्स पार्टी को, अगर वो 90 दिन का मुतालबा कर रहे हैं तो दुरुस्त बात है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन काबिल अफसोस बात है कि उसके अंदर वो रख देते हैं कि नहीं, मरदमशुमारी के नतीजे में डिलिमिटेशन पहले कर लें। जब आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो ये मगरमच्छ के उनके आंसू हैं। इसका मतलब है कि वो 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं चाहते, इसलिए वो डिलिमिटेशन का शोशा पहले भी छोड़ा और अब भी छोड़ रहे हैं। वेरएज PMLN किसी सूरत इलेक्शन में आने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है उन्होंने जो तबाही इस मुल्क में बचाई है। मेरे भाई, बांग्लादेश मॉडल या केयर टेकर सेटअप फॉर 2 ईयर्स, आपने 2 हफ्तों में उनके अरस्तू और अफलातून जो लेकर आए थे उनका हशर देख लिया है ना। और जो 16 महीने पहले जो महंगाई मुकाओ माश का ड्रामा लेकर आए थे वो PTM की जमातें, जिस वक्त 138 और 150 रुपये पेट्रोल था, वो तमाशा मचाया हुआ था महंगाई है। जब 6.1% GDP थी वो कहते थे महंगाई है। जिस वक्त आपके $24 बिलियन थे 2 साल के कोरोना के बावजूद, वो कहते थे बहुत जुल्म हो रहा है। जिस वक्त 16 रुपये बिजली का यूनिट था, आज 50 रुपये हो गया। 6.1 की बजाय 0.3% पे आप आगे माइनस पे जाएंगे। और फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों के ऊपर महंगाई आज 50% पे चली गई है। उस वक्त 12% थी, वो कहते थे बड़ा जुल्म हो रहा है। उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये का था, आज 292 है। अभी सुन रहे हैं कि 40 रुपये और बढ़ाने लगे हैं। और इसी तरह आपने देख लिया है ना, ये डॉलर रोज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर ऐसे अरस्तू और अफलातून आपने रखने हैं जिन्होंने इस मुल्क को सुधारना है,
تو اس ملک کا سدھار تو آپ نے 2 ہفتے میں دیکھ لیا، تو 2 سال میں ہوگا کیا؟ میں آپ بچیں گے تو اس ملک کی خاطر کچھ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا جو معاملہ ہے، اس میں صدر نے بھی خط تو لکھا تھا، لیکن ابھی تک صدر کی جانب سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ دوسری بات، عدالتوں میں آپ کی میرا خیال ہے کوئی پٹیشن بھی اس میں گئی تھی، ابھی تک کوئی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو ایسے میں عام آدمی جو ہے وہ آئین کی عملداری کے لیے کس طرح جائے گا؟ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم سننا چاہیں گے، ان کی ضمانت کے حوالے سے آپ کو کیا امید ہے کہ کوئی جلدی کوئی سائبر کیس میں ضمانت کے کوئی چانسز ہیں یا بالکل نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی یہ مطالبہ کر دیا اور یہ میں نے کہہ دیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو فوری طور پر ڈیٹ دینی چاہیے، اور اگر انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو یہ ان کے پارٹ پہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، انہوں نے آپ کے سامنے اس کو لکھا وزارت قانون کو، لیکن ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ڈیٹ دیں فوری طور پر۔ اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں، ہم نے اس کو بھی پارٹی بنایا ہے، اس کو بھی پارٹی بنایا ہے، الیکشن پٹیشن جو ہم نے فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، کانسٹیٹیوشن پٹیشن، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیٹ لگانی چاہیے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ پچھلے کی طرح پھر آپ کو 6 مہینے لگ جائیں کیس کا فیصلہ ہونے میں۔ میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ 14 مئی کا الیکشن تو گزر گیا، تو جنہوں نے آپ کے فیصلوں کو وائلیٹ کیا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سپریم کورٹ کے چاہیے ان کے خلاف ایکشن لے کہ اگر ایک غریب آدمی، ایک چھوٹا آدمی کوئی غلطی کرے اس کو تو 1 گھنٹے میں دھر لیا جاتا ہے، لیکن اگر بڑا آدمی کوئی جرم کرے تو ان کے ساتھ اگر اس طرح جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہوا، اس طرح کمزوری دکھائی گئی، تو اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اور فیتھ ختم ہو جائے گا ادارے سے، عدلیہ سے، نظام انصاف سے، اس کا نقصان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر ڈیٹ دینی چاہیے، پٹیشن لگانی چاہیے، اور ڈیٹ ود ان 54 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ آج آپ کے پاس صرف 70 ڈیز رہ گئے ہیں، اگر یہ 10-15 دن مزید گزر گئے تو پھر وہ سلسلہ آئے گا کہ جی 54 ڈیز میں الیکشن نہیں ہو سکتا، اب اس کو آگے کریں، اب 254 کا سہارا لیں۔ جہاں تک عمران خان کی بات ہے کہ 2 تاریخ بیل کے لیے فکس ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں پروٹیکٹیو بیل لیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کر رکھی ہیں، لیکن ابھی فکس نہیں ہوئی ہیں، جو بھی اس سے ہم ایک امید رکھتے ہیں، لیکن یہ ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، ہمیں صرف عدلیہ سے توقع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ریلیف دیں گے، اس لیے بھی دیں گے کہ یہ سارے جھوٹے اور جعلی مقدمات میں ہیں۔ جب کوئی عدالت ایک کیس میں ضمانت دے دے، دوسرے کیس میں گرفتاری ویسے بھی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ اللیگل ہے، اور ان کی پروٹیکشن آرڈر کیے بغیر ان کا جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا جانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ وہ روپکار بھی کل آپ نے دیکھ لی تھی، اس کے اوپر کوئی تاریخ ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کس طرح ادارے استعمال ہو رہے ہیں، کس طرح ہماری عدلیہ استعمال ہو رہی ہے، کس طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز استعمال ہو رہی ہیں اس غلط کار کے پیچھے۔ ہماری پالیسی ہے ہر حال میں الیکشن ہونا، ہم اس کے لیے لیگل، کانسٹیٹیوشنل، پروٹیسٹ اور ایز ویل ایز ڈائلاگ، ہر کام، ہر طریقہ ہم اڈاپٹ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، ہر پارٹی کو ایک جبر اور خوف کی فضا سے نکالیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ختم کریں، سب کو موقع دیں، جس کو عوام منتخب کرے وہ آئے، پالیسیز بنائے، اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے گا کہ اسکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشن، ان کا مستقبل آپ کیا دیکھیں؟ دیکھیں، ہم تو ایک ادارے کے سربراہ کے طور پر، آئینی ادارے کے سربراہ کے طور پر ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جانبداری ختم کریں، وہ غیر جانبدارانہ اپنے فیصلے کریں، اور آئین کے تحت انہوں نے ایک اوتھ اٹھا رکھی ہے، ان کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا، ان کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی پاور نہیں ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے، یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔
اگر اس ذمہ داری سے پہلے بھی وہ بھاگ چکے ہیں، اگر اب عہدہ برا نہیں ہوں گے تو ان کو نہ تاریخ اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، نہ صرف وہ سرنگوں ہوں گے بلکہ ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق بھی پروسیڈنگز ہوں گی، وہ جوڈیشل کونسل میں بھی ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی اور توہین عدالت بھی ہوگی۔ تھینک یو۔